بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ترجمہ کنز العرفان. اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں. یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے وہ اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں اور جو کچھ دشمن سے حاصل کرتے ہیں، ان سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. آیت کریمہ ما کان لأہل المدینہ، اہل مدینہ کے لیے مناسب نہیں تھا. یہاں اہل مدینہ سے مدینہ طیبہ میں سکونت رکھنے والے مراد ہیں، خواہ وہ مہاجرین ہو یا انصار، اور اعراب سے قرب و جوار کے تمام دیہاتی مراد ہیں. آیت کا معنی یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نے بذات خود جہاد کے لیے تشریف لے جائیں تو اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں میں سے کسی کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہیں اور جہاد میں حاضر نہ ہوں، اور نہ یہ جائز تھا کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں، بلکہ انہیں حکم تھا کہ شدت و تکلیف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں اور سختی کے موقع پر اپنی جانیں آپ پر فدا کریں. یہ ممانعت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے اور جہاں کفار کے غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں اور کفار کی زمین کو اپنے گھوڑوں کی سموں سے رودتے ہیں اور جو کچھ دشمن کو قید کر کے یا قتل کر کے یا زخمی کر کے یا ہزیمت دے کر حاصل کرتے ہیں، ان سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں کے اجر ضائع نہیں فرماتا جنہوں نے اچھے عمل کیے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا، اس میں اللہ عز و جل کی اطاعت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کی جزا انہیں عطا فرماتا ہے. اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس شخص نے اللہ عز و جل کی اطاعت کا قصد کیا یعنی ارادہ کیا تو اس مقصد کے لیے اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، حرکت کرنا سب نیکیاں ہیں اور اللہ کے یہاں لکھی جاتی ہیں. جس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کا ارادہ کیا تو اس کا اس مقصد کے لیے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، حرکت کرنا سب گناہ ہے. ہاں اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے سب معاف فرما دے. اس آیت میں راہ خدا میں نکل کر جہاد کرنے اور راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنے کا ذکر ہوا. اس مناسب سے یہاں راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلنے اور اس راہ میں تکالیف برداشت کرنے کے فضائل پر مشتمل 5 احادیث ذکر کی جاتی ہیں. نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اپنی راہ میں نکلنے والوں کو ضمانت دیتا ہے کہ جس بندے کو صرف میری راہ میں جذبہ جہاد اور ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے گھر سے نکالا ہے تو اب وہ میری کفالت میں ہے، میں اسے جنت میں داخل کروں یا اسے ثواب اور غنیمت عطا فرمانے کے بعد اسے واپس اس کے گھر تک پہنچاؤں. نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رائے خدا میں زخمی ہونے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کے زخموں سے سرخ خون بہہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. نمبر 3، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے رائے خدا میں ایک زخم لگے گا
اس پر شہداء کی مہر لگا دی جائے گی جو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ اس کا رنگ زعفران کی طرح اور خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔ اسے اس مہر کی وجہ سے اولین و آخرین پہچان لیں گے اور کہیں گے فلاں پر شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہے۔ نمبر 4، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے پاؤں رائے خدا میں گرد و آلود ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ نمبر 5، اور ایک روایت میں ہے جو پاؤں رائے خدا میں گرد و آلود ہو جائے وہ جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اپنی راہ میں ہمارے تکالیف برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ماہو اہلو۔ یا اللہ عز و جل نماز فجر ادا کی تفسیر پڑھی سنی، مولا اس کا ثواب تو اپنے شایان نشان عطا فرما۔ مولا ہماری ہمارے والدین کے ساتھ اساتذہ کرام کی بھی مشرق کی بے حساب کامل مغفرت فرما۔ مولا ہمارا قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا سننا، مولا اس کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما۔ مولا اس تفسیر پڑھنے سننے کے صدقے مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا اس تفسیر پڑھنے سننے کے صدقے مولا ہمارے دلوں میں حاضرین کے دلوں میں مولا جو جائز دعائیں ہیں مولا قبول فرما۔ مولا جو مشکلات ہیں حل فرما۔ مولا قرضے ہیں تو انہیں دور فرما، انہیں جلد از جلد اتارنے والا بنا۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کے حال زار پر رحم فرما۔ مولا تو غفور ہے بخشش فرما، مولا تو رحیم ہے رحم فرما۔ یا اللہ عز و جل بے شک تو عفو درگزر کرنے والا ہے، مولا ہم سب کے گناہوں خطاؤں کے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ فرما۔ مولا نیک راہ پر چلنے نیکیاں کرنے والا بنا، مولا نیک راہ پر چلنے نیکیاں کرنے والا بنا۔ مولا تجھ سے مانگتے ہیں، مولا تو ہی دے گا۔